تو محمد الرسول اللہ چھوٹ جائے گا، محمد الرسول اللہ چھوٹ جائے گا، محبوب محب سے الگ ہو جائے گا، محبوب محب سے الگ ہو جائے گا۔ حضرات گرامی، ابو بکر صدیق نکاس کے پاس پہنچے اور کہا اس انگوٹھی میں لکھ دو لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ۔ نکاس نے پورا کا پورا کلمہ لکھ دیا۔ ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس انگوٹھی کو لے کر واپس آقا نامدار کے پاس آئے اور انگوٹھی کو پیش کیا۔ تب آقا نامدار کی نظر اس انگوٹھی پہ پڑی تو آقا نامدار کیا دیکھتے ہیں؟ اس میں لکھا ہے لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ، اور ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس انگوٹھی میں لکھا ہوا ہوتا ہے۔ آقا نامدار نے فرمایا اے ابو بکر، میں نے تو تم سے صرف اتنا کہا تھا کہ تم جا کر اور لا الہ الا اللہ ہی لکھوا لے کر آؤ، لیکن تم یہ کیا لکھا کر لے کر چلے آئے ہو؟ تم یہ کیا لکھا کر لے کر آئے ہو؟ ابو بکر صدیق بادب عرض کرتے ہیں یا رسول اللہ، یہ ابو بکر صدیق مجھے نہیں معلوم کہ کس نے لکھا اور کس نے لکھایا، ہاں میں نے محمد الرسول اللہ لکھایا تھا، اور اس وجہ سے لکھایا تھا کہ میں محب کا نام محبوب سے الگ نہیں کر سکتا، محبوب کا نام محب سے الگ نہیں کر سکتا۔ اتنے میں جبریل امین حاصل ہوتے ہیں اور بارگاہ نبی میں عرض کرتے ہیں یا رسول اللہ، رہی بات یہ ابو بکر صدیق کی تو یہ نہ نکاس نے لکھی ہے نہ ابو بکر نے لکھوایا ہے، یہ لکھنے والا میں ہوں اور میں نے لکھا ہے۔ اگر ابو بکر کو گوارا نہیں کہ وہ محبوب کا نام محب سے جدا کر دے تو مجھے یہ گوارا نہیں کہ میں ایک دوست کا نام ایک دوست سے الگ کر دوں، مجھے یہ گوارا نہیں کہ میں ایک دوست کا نام ایک دوست سے جدا کر دوں۔ حضرات گرامی، یہ ہے میرے آقا سے محبت کی روشنی۔ اگر تم میرے آقا سے محبت کرتے ہو تو میرے آقا آپ سے بھی اتنی محبت کریں گے، اور اگر میرے آقا نے محبت کی آپ سے تو آپ کو بالکل خلاصہ بتاتا چلوں کہ اگر آقا نے آپ پر نظر کرم ڈال دیا تو آپ کو جنت میں جانے سے کوئی نہیں روک سکتا، آپ کو جنت میں جانے سے کوئی نہیں روک سکتا۔ آقا نامدار کی ایک حدیث ہے الحسین منی وانا من الحسین، الحسین منی وانا من الحسین، کہ جو حسین سے ہے وہ مجھ سے ہے، جو حسین سے ہے وہ مجھ سے ہے۔ اس کا خلاصہ کلام یہ ہوتا ہے کہ جس نے حسین سے بغاوت کی گویا اس نے نبی سے بغاوت کی، اور جس نے نبی سے بغاوت کی اس نے اللہ سے بغاوت کی، اور جس نے اللہ سے بغاوت کی اللہ اس کو نار جہنم میں ڈالے گا۔ اللہ اس کو ہرگز بخشنے والا نہیں ہے، اللہ اس کو ہرگز بخشنے والا نہیں ہے۔ اسی لیے اللہ تبارک و تعالیٰ نے مسلمان ہونے کے لیے سب سے پہلا اگر کوئی چیز رکھا ہے تو وہ ہے ایمان، اور ایمان کیا ہے؟ اللہ اور اس کے رسول کو ماننا، اللہ اور اس کے رسول کو ماننا، یہی ہے ایمان۔ اگر یہ آپ کا قائم ہے تو اگر آپ نے کوئی گناہ کیا ہے تو بے شک آپ جہنم میں جائیں گے، لیکن جانے کے بعد آپ نکالے بھی جائیں گے اور جنت میں ڈالے جائیں گے۔ لیکن اگر آقا سے بغاوت ہے، امام حسین سے بغاوت ہے، اہل بیت سے بغاوت ہے، صحابہ کرام سے بغاوت ہے تو آپ ہرگز جنت میں نہیں جا سکتے۔ حضرات گرامی، میں یہیں سے اپنی گفتگو کو ختم کرتا ہوں۔ وما علینا الا البلاغ۔ اگر میرے بولنے میں کسی قسم کی غلطی ہوئی تو اسے توبہ کرتا ہوں۔ استغفر اللہ ربی من کل ذنب واتوب الیہ۔